يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنت بالله صدق الله يا أرحم الراحمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پکی سچی اور خالص توبہ کر لو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے.
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن کہ جب اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے اور دائیں طرف ہوگی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے نور اور ہماری روشنی کو پورا کر دے۔ واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، جس کی صفات، افعال اور ذات میں اس کا کوئی شریک اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ ان گنت، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں امام الانبیاء، سید الانبیاء، رحمت کائنات، ہادی کائنات، امام کائنات، سید الرسل، شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قابل قدر نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزت و احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں، بھول جانا، خطا کرنا، گناہ اور غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان بھول جاتا ہے، خطا اور گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سے، ان گناہ گاروں میں سے کچھ گناہ گار ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا اللہ ان گناہ گاروں کو معاف کر دے گا، اور کچھ انسان، کچھ خطا کار اور گناہ گار ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ان گناہ گاروں کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں خالق و مالک کی خاص توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ گناہ گاروں کی 4 قسموں کو بیان کرنا ہے۔ 4 قسم کے گناہ گار، اللہ حق بات بیان کرنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا گناہ گار وہ انسان ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پہ اکڑ جاتا ہے، اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے گناہ کا احساس اور شرمندگی نہیں ہوتی، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آ کے معافی کا طلبگار نہیں بنتا، گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ اڑ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ گناہ کر کے اکڑ جانے والا، معافی کا طلبگار نہ بننے والا، اپنے گناہ پہ شرمندہ نہ ہونے والا،
اس بندے کا انجام دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ ابلیس شیطان، اللہ نے اس کو آگ سے بنایا، اس نے اللہ کی اتنی بندگی، اتنی عبادت کی کہ یہ عبادت کی وجہ سے، اپنی نیکی کی وجہ سے اللہ کے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ بڑا عبادت گزار، اللہ کی بندگی کرنے والا ابلیس اور شیطان۔ پھر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا، میرے بنائے ہوئے اس بندے کو، میرے غلام کو، اس آدم کو سجدہ کرو۔ آسمان کے سارے فرشتوں نے، نورانی مخلوقات نے اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کے حکم پہ لبیک کہا، اور سارے فرشتوں نے جناب آدم کے سامنے سجدہ کیا، الا ابلیس لم یکم من الساجدین۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ایک تھا، اس کا نام تھا ابلیس اور شیطان۔ اس ابلیس نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ اللہ نے ابلیس سے سوال کیا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے جواب دیا، میں نے آدم کے سامنے سر اس لیے نہیں جھکایا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ مٹی سے بہتر، میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، میں آدم سے اونچے مقام اور بلند شان والا ہوں۔ تکبر آ گیا، غرور آ گیا۔ اس تکبر میں آ کے ابلیس نے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، گناہ ہو گیا۔ اللہ کا حکم نہیں ماننا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، اپنے گناہ کا احساس نہیں کیا، اللہ کی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اپنے گناہ پہ اللہ کے حکم کا انکار کر کے اکڑ گیا۔ نتیجہ اور انجام کیا ہوا؟ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها۔ یہ ابلیس جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اس ابلیس کو اللہ نے فرشتوں میں شامل کیا، اپنے گناہ پہ اکڑ جانے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے معافی نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا، اس جنت سے نکل جا، فرشتوں کی صف سے دفع ہو جا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو میرے سامنے تکبر کرے۔ فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ نے کہا تو ذلیل ہونے والا ہے، رسوا ہونے والا ہے، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں ہوں گی، قیامت تک تو کائنات میں ذلیل اور رسوا ہوتا رہے گا۔ کس لیے؟ اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے اور اپنے گناہ پہ اکڑ جانے کی وجہ سے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہ کا احساس کر کے اللہ کے سامنے آ کے جھک نہیں جاتا، بلکہ گناہ پہ تکبر کرتا ہے، اپنے گناہ کو گناہ مانتا ہی نہیں، یہ انسان نہیں بلکہ یہ شیطان کی صفت ہے۔
اور اپنے گناہ پہ اکڑ جانے والوں کا انجام اللہ نے دنیا کی ذلت اور رسوائی رکھا ہے۔ یہ دنیا کی ذلت ہے جو اس بندے کے مقدر میں آتی ہے، جو گناہ کر کے گناہ پہ اکڑ جاتا ہے، اور گناہ پہ اکڑنے والے کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور یہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ اڑ گئے، اکڑ گئے، اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، قیامت کا دن ہوگا، گناہوں پہ اکڑنے والے، گناہوں پہ تکبر کرنے والے، گناہوں پہ ہمیشگی کرنے والے، گناہوں پہ توبہ نہ کرنے والے، ہمیشہ کے لیے اللہ ان کو آگ اور جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ گناہ ہو جانا، خطا کر بیٹھنا، یہ عجیب بات نہیں، انسان خطا کار ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کو اپنے گناہ کا احساس اور شرمندگی نہ ہو، انسان اپنے گناہ کو گناہ تصور نہ کرے، انسان گناہوں کی لعنت میں پڑ جائے اور پھر دنیا میں اکڑتا رہے، اپنے گناہ پہ اللہ کے سامنے توبہ نہ کرے۔ نماز چھوڑنا معمولی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ، اور انسان کو نماز چھوڑنے کے بعد اس کا احساس نہ ہو۔ والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرنا معمولی نہیں، کبیرہ گناہ، اور انسان کو یہ گناہ کرتے ہوئے شرمندگی اور احساس نہ ہو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ، انسان اس گناہ کا ارتکاب کرے اور اس انسان کو گناہ کا احساس نہ ہو۔ بے حیائی دیکھنا، بدکاری دیکھنا کبیرہ گناہ، اور اس سے بڑا گناہ یہ کہ انسان کو بے حیائی دیکھتے وقت، بے حیائی سنتے وقت گناہ کا احساس نہ ہو۔ اس کائنات میں سب سے برا اور خطرناک گناہ گار وہ ہے کہ جس کو گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس نہیں ہوتا، جو گناہ کر کے اکڑ جاتا ہے، ضدی اور عناد بن جاتا ہے، جس کو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنے اور توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ شیطان نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے فرشتوں کی صف سے نکال کے ذلیل کر دیا اور فیصلہ کر دیا قیامت کا دن ہوگا، اس ابلیس کو اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، آج میں اور آپ 5 دفعہ دن میں صدا اور آواز سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آج اگر ہم اذان سن کے اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے سجدے کے لیے نہ آئیں تو یاد رکھیں ہم بھی انسان نہیں، ہم ابلیس کے ساتھی بنیں گے۔ شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور ہم روزانہ کتنی نمازیں چھوڑ کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز کو چھوڑ کے، سجدے کا انکار کر کے ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ شیطان نے سجدے کا انکار کیا، اللہ نے دنیا میں ذلیل کر کے فیصلہ کر دیا قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اگر آج کا مسلمان بھی اذان سن کے سجدے اور عبادت کا انکار کرتا ہے، اکڑتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، تو یاد رکھیں ایسے ضدی اور اکڑنے والے اور تکبر کرنے والے کا انجام دنیا کی ذلت اور رسوائی اور آخرت کا عذاب ہوگا۔ نمرود، فرعون، قارون، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، یہ بڑے بڑے مالدار، دنیا کی عزت کے مالک،
دنیا کے وڈیرے اور سردار اور چوہدری، زمین، مال، حکومت، اقتدار، دنیا کے خزانوں کے مالک، لیکن انجام کیا ہوا؟ یہ سارے اللہ کی عبادت کا انکار کرنے والے، دنیا میں انجام یہ ہوا اللہ نے ذلیل اور رسوا کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور فیصلہ کر دیا یہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنے والے، اپنے گناہوں پہ اکڑنے والے، قیامت کے دن ان کے لیے ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نماز چھوڑی ہے، گناہ ہوا ہے، پلٹئے، رجوع کیجئے، اللہ معاف کر دے۔ آج تک جو نمازیں چھوڑی ہیں توبہ کرتے ہیں، آئندہ تیری بندگی کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ انسان فرض کو چھوڑے، گناہ کرے، نافرمانی کرے، اللہ کے حکم کا انکار کرے، پھر اکڑ جائے، توبہ نہ کرے، شرمندہ نہ ہو، معافی نہ مانگے، یہ انسان اللہ کی نظر میں ابلیس اور شیطان کا ساتھی ہے۔ سب سے پہلا گناہگار، گناہگاروں کی پہلی قسم جو گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں پہ اڑ جاتے ہیں۔ دوسرا گناہگار، گناہگاروں کی دوسری قسم جو گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس نے گناہ کیا، اللہ کے سوا اور اس گناہ کرنے والے کے سوا کوئی اس کے گناہ کو نہیں جانتا، لیکن یہ گناہ کرنے والا خود اپنا گناہ لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہگار کا انجام بیان کیا جو خود گناہ کرے اور پھر اپنا گناہ لوگوں میں بیان کرے۔ اس گناہگار کا انجام بڑا خطرناک اور بڑا خوفناک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین۔ آپ نے فرمایا اللہ میری ساری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے گا، لیکن ایک گناہگار ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی اپنی نبوت والی زبان سے فرما رہے ہیں اللہ ہر گناہگار کو معاف کر دے گا، لیکن اس گناہگار کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ کون ہے کہ جس کے لیے معافی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، رات کو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال کے اس کے گناہ کو چھپا لیتا ہے، اس کا گناہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ یہ بندہ صبح اٹھتا ہے، دن چڑھتا ہے، کسی کو اس کے گناہ کی خبر نہیں، اللہ نے اس کے گناہ پہ پردے ڈال دیے، اس کے گناہ کو چھپا لیا۔ صبح ہوئی، یہ خود لوگوں کے سامنے جا کے لوگوں کو بتاتا ہے میں نے رات کو یہ گناہ کیے، شوخی مارتا ہے، گناہ پہ فخر کرتا ہے، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں اپنے گناہ کا چرچا کرتا ہے، گناہ کو نشر کرتا ہے، گناہ کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُ رَبُّهُ
اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، اللہ نے اس کو ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ لیکن اس بدبخت نے گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونے، معافی مانگنے کی بجائے لوگوں میں جا کے گناہ کو بیان کیا، اللہ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو گناہ کرتا ہے اور پھر لوگوں میں گناہ کو بیان کرتا ہے۔ انسان گناہ کرے، یہ انسان کی فطرت ہے، پریشانی والی بات نہیں۔ اصل پریشانی والی بات یہ ہے انسان گناہ کرے اور اس کو اپنے گناہ کا احساس نہ ہو، وہ شرمندہ نہ ہو، بلکہ اپنا گناہ لوگوں میں بیان کرے۔ یہ لوگوں میں گناہوں کو بیان کرنے والا، اپنے گناہ لوگوں میں نشر کرنے والا، یہ وہ بندہ ہے اللہ ساری امت کو معاف کر دے گا، لیکن اس گناہ گار کی اللہ کے پاس کوئی معافی نہیں ہے۔ گناہ ہو جائے شرمندہ ہوا کریں، گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگا کریں، کبھی اپنی زبان سے اپنا گناہ کسی بندے کے سامنے بیان نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیغمبر، سچا مومن کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اذا سرت کا حسناتو کا، سچے مومن کی پہچان یہ ہے جب بندہ نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد بندے کا دل خوش ہو جائے، یہ علامت ہے، یہ بندہ سچا مومن ہے۔ وساعت کا سیئاتو کا، اور مومن کی دوسری پہچان یہ ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کا دل بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ مومن کو گناہ کر کے سکون نہیں ملتا۔ مومن کی علامت یہ ہے، اگر کبھی مومن کی نماز لیٹ ہو جائے یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی مسلمان اور مومن گناہ کر بیٹھے، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں آتا۔ گناہ ہو جائے اور اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دے، کوشش کریں فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرنے کی، اور کبھی اپنا گناہ کسی بندے کے سامنے بیان کرنے کی غلطی نہ کریں۔ جو بندہ گناہ کرے اور پھر اپنا گناہ لوگوں میں بیان کرے، اللہ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا گناہ گار کی تیسری علامت اور تیسری قسم، ایک گناہ گار وہ ہے جس نے گناہ کیا لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، یہ شرمندہ ہو گیا، گناہ کر بیٹھا لیکن اللہ کے انجام، اللہ کی سزا سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں پریشانی ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کا دل بے قرار اور بے چین ہے، لیکن اس کو اپنے گناہ پہ یہ احساس ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ میرا گناہ معاف نہ کرے۔ گناہ کر کے اللہ سے ڈرتا ہے اور مایوس ہوتا ہے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ شاید اللہ میرے گناہ کو معاف نہ کرے۔ ایسے گناہ گاروں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بشارتیں دی ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ جو گناہ کر بیٹھے اور اس کو گناہ کا احساس ہو جائے، گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ گناہ گار جان لے اس کو پیدا کرنے والا خالق و مالک بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جس کو گناہ پہ احساس ہو جائے، جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے، یہ کبھی اپنے گناہ پہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اور صحیح بخاری کی حدیث امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگو اور کبھی اپنے گناہ پہ مایوس نہ ہو، امید رکھو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کتنا اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بندے نے گناہ کیا، اللہ نے گناہ کو چھپا لیا، بندے نے توبہ کر لی، اللہ کس طرح قیامت کے دن اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا محشر کے میدان میں ساری انسانیت جمع ہوگی، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، مرد عورتیں، چھوٹے بڑے، قیامت تک آنے والا ہر انسان محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یدنو احدکم من ربہ حتی یضع کنفہ علیہ، محشر کے میدان میں اللہ ایک انسان کو اپنے قریب کرے گا اور اپنا بازو اس بندے کے اوپر رکھے گا، فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا، پھر اللہ اس بندے سے آہستہ آواز میں پوچھے گا۔ اللہ اور اس بندے کی آپس کی بات کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اللہ بندے سے سوال کرے گا، بندہ اللہ کو جواب دے گا، اللہ اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا، عملت کذا و کذا، اے میرے بندے فلاں وقت میں، فلاں جگہ، فلاں دن کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ انسان نے سر جھکا دیا، آنکھیں جھکا دیں، خالق و مالک کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کر لیا۔ فَيَقُولُ نَعَمْ، انسان آنکھیں جھکا کے کہے گا جی اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا، اللہ پھر پوچھے گا اے میرے بندے فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں موقع تو گناہ کرنے والا تھا، کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ یقول نعم، کہے گا جی اللہ میں مانتا ہوں، میں انسان تھا، خطا کار تھا، یہ گناہ میں نے کیا۔ فَيُقَرِّرُهُ، اللہ اس کے سارے گناہ اس کے سامنے بیان کرے گا اور یہ سارے گناہ مان لے گا، اقرار کرے گا، تسلیم کرے گا۔ جب اس نے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے مان لیا، اللہ کیا فرمائے گا؟ انی سترت علیک فی الدنیا فانا اغفرها لک اليوم، میرے بندے تو دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، میں نے تیرا کوئی گناہ لوگوں کے سامنے نشر نہیں کیا، تو گناہ کیا کرتا تھا، میں نے تیرے سارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، تو گناہ کیا کرتا تھا، میں نے تیرے سارے گناہ لوگوں سے چھپا لیے۔ گناہوں پہ پردے ڈالنے والا بھی میں ہوں، جس طرح تیرے گناہوں پر دنیا میں نے پردے ڈال دیے، آج قیامت کا دن ہے، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اس کی معافی، یہ ہے اس کی بخشش۔ انسان گناہ کرے، اس پہ توبہ کرے، شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے، جس طرح اللہ دنیا میں اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ غفار اور غفور ہے، وہ پردے ڈالنے والا بھی ہے اور قیامت کے دن اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ لیکن بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو کے معافی مانگے۔ گناہ گاروں کی آخری قسم، چوتھی قسم کے گناہ گار، وہ بندہ جو دنیا میں گناہ کر بیٹھا اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے سچی توبہ کر کے
آئندہ اس گناہ کو چھوڑ دیا اور آئندہ زندگی میں اللہ کی بندگی اور نیک اعمال شروع کر دیے، یہ وہ گناہ گار ہے جو توبہ کرنے کے بعد نیکی کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اس گناہ گار کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، اگر کوئی بندہ شرک کر بیٹھے اور قتل کر بیٹھے اور دنیا میں زنا اور بدکاری کر بیٹھے، اتنے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، قتل، بدکاری اور شرک جیسا گناہ بھی کر بیٹھے، اور یہ گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جائے، اللہ کے سامنے آ کے سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کرنے کے بعد نیکی والی اور اللہ کی عبادت والی زندگی گزارنا شروع کر دے، اس گناہ گار کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس بندے نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں زندگی لگا دی، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ کرنے والا، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنے والا، گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کرنے والا، یہ وہ گناہ گار ہے، اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ گناہ ہو جائے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس بندے نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، اللہ اس کے گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو گناہ سے صاف کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آپ نے فرمایا ہر انسان خطا کار اور گناہ گار ہے، لیکن جو گناہ گار توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس گناہ گار سے رحمان بڑی محبت اور بڑا پیار کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء، سید الانبیاء، گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک، اس کے باوجود آپ کی عادت اور آپ کا معمول یہ تھا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کے پیغمبر خود فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ، دوسری حدیث میں آیا 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہر روز معافی مانگیں، ہر نماز کے وقت معافی مانگیں، چلتے پھرتے اللہ سے معافی کا سوال کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں۔ یہ گناہوں کی معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا وہ گناہ گار ہے، اللہ اس کی ساری عمر کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اور گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ اللہ کے پیغمبر نے خود بیان فرمایا، کسی انسان سے گناہ ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد اس بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اور پھر یہ بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرے، 2 نفل ادا کرنے کے بعد سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وعدہ ہے، ضمانت ہے، گارنٹی ہے، جس نے 2 نفل پڑھ کے سچی معافی مانگی اللہ ساری عمر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ موت انسان کے لیے ایسی حقیقت ہے جس کے آنے کی کوئی خبر نہیں۔ چلتے پھرتے صحت مند توانا انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ کبھی معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ خطبہ جمعہ کا پیغام اور سبق یہ ہے،
خطبہ جمعہ کا درس یہ ہے، جمعے کے لیے آنے والا میرا ہر نوجوان اور بزرگ، ہر ماں اور بہن، آج کے خطبہ جمعہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد وقت نکال کے 2 نفل پڑھیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے ہر گناہ کو تسلیم کریں اور اللہ کے سامنے اعتراف کریں، اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے، ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگیں، 2 نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے فقیر بن کے اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے توبہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر کی ضمانت ہے، انسان توبہ کرے گا، 2 نفل پڑھ کے معافی مانگے گا، اللہ اس بندے کے لیے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔